اور حال ہی میں انہوں نے مسئلہ تحکیم پر جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں بھی کئی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور مین جو چیز یہ اس میں ثابت کرنا جا رہے تھے وہ یہ تھی کہ مسئلہ تحکیم کی جو صلح ہے اس کو صلح حدیبیہ کے ساتھ اس کا تقابل کرنا جا رہے تھے۔ اور مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے اندر دوسری طرف مشرکین تھے، ایک طرف نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے، اور اسی طرح یہاں بھی دیکھیں دوسری طرف شامی تھے اور ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی۔ وہ تحکیم کا مسئلہ وہ پھر ایک دردناک سٹوری ہے، لیکن بخاری مسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سہل بن حنیف بدری صحابی صلح حدیبیہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تحکیم کے مسئلے کو۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی اور صحابہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف مشرکین عرب تھے، اور اس موقع پر مولا علی اور ان کے ساتھی ایک طرف تھے اور دوسری طرف اہل شام تھے۔ تو یہ اس میں اہل شام کی جتنی فضیلت آئی ہوئی ہے نا وہ آپ کو پتہ چل گئی ہوگی، کیونکہ جب اب جوڑا جا رہا ہے نا اس کے ساتھ، یعنی صلح حدیبیہ کے ساتھ ایک تقابل کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور پھر صحیح مسلم سے انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے اور اس کا نمبر ہے 4633۔ اس سے یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھیں شام والے جو تھے مشرکین مکہ کی جگہ پہ تھے، اور دوسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی جگہ پہ، یعنی حدیبیہ کے وقت جس جگہ نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ان کے ساتھ تھے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہماری تو مجبوری ہے جی، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو ان کے پاس جب یہ معاہدہ پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو اس معاہدے پہ سائن نہیں کروں گا، میں تو اسے امیر المومنین نہیں مانتا ہوں، جس طرح کے مشرکین عرب نے کہا تھا کہ ہم اسے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیں کیا ریزیمبلنس بن رہی ہے۔ تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے سچ کہا کہ مرزا صاحب ہمیشہ ہی ملک پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے اور اہل اسلام کے جذبات کو مجروح کرتا ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین میں پیش رہتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم حکام بالا سے اور مقتدر اداروں سے یہ گزارش کریں گے کہ اس ظالم کی زبان کو لگام ڈالی جائے اور اس ملک کو اس طرح کی انارکی اور اس طرح کے ایشوز سے بچایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک دوبارہ فرقہ واریت کی لپیٹ میں اور قتل و غارت تک پہنچ جائے۔ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس نے تقابل پیش کیا کہ تحکیم کے اندر کہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہیں، اس دوسری طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہیں، ان کو حدیبیہ کے اوپر پیش کر ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے اور ایک طرف مشرکین مکہ تھے، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ اور کفار کے ساتھ ملانے کی سازش کی۔ یہ در حقیقت حدیث نبوت کا انکار ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے اختلاف کے وقت ایک تیسرا گروہ الگ ہوگا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ مسلمان کہا، مسلمانوں کے دو گروہوں کے اختلاف کے وقت تمرک معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین، ایک تیسرا گروہ الگ ہوگا اور اس تیسرے سے وہ لڑائی کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ یعنی وہ دونوں مسلمان گروہ جو ہیں وہ حق پر ہی ہیں، ایک زیادہ حق پر ہے اور ایک تھوڑا سا کم حق پر ہے، لیکن اس زیادہ حق والے سے ایک تیسرا الگ ہوگا جو اصل میں باغی تھے، خارجی تھے، جو الگ ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ نے ان سے لڑائی کی، جنگ نہروان۔ تو حدیث نبوی میں تو ان کو ایک مسلمان گروہ شمار کیا جا رہا ہے، تو مرزا صاحب ان کو کافروں سے ملا رہے ہیں۔ دوسری بات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی تو کہا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا، عظیم جماعتوں دو مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان۔ تو ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی کمان کس کے ہاتھ میں آئی؟ حضرت حسن رضی، یعنی وہ جماعت وہی تھی، اور دوسری معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی، ان دونوں کے درمیان صلح۔ تو حدیث میں تو ان کو مسلمان کہا گیا ہے۔ جی صحیح۔ تیسری بات یہ ہے
کہ اگر ان کو کافروں کے ساتھ ملانے کی سازش کی جائے تو غور کریں وہاں کتنے کتنے جلیل القدر صحابہ موجود تھے. تو نعوذ باللہ مرزا صاحب نے ان جلیل القدر صحابہ کو کافروں کے ساتھ ملا دیا اور کافر تک پہنچا دیا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور بیسیوں صحابہ ان کے ساتھ تھے. تو کیا ان سب کو نعوذ باللہ کافر؟ یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب ان دنوں میں خصوصی طور پر صحابہ پر دبے لفظوں میں کفر کے فتوے لگا کر امت مسلمہ میں افتراق اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس کے بڑوں کا کام ہے. اچھا، وہ تو کہتے ہیں کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں انہوں نے تقابل کیا ہے. یہ جو روایت میں نے پیش کی صحیح مسلم کی، بلکہ صحیح بخاری کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہوا تھا. کیا حدیث، کیا کون سا حدیث نمبر ہے؟ یہ 4633 نمبر جو روایت. 4000 سہل بن حنیف. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس روایت کو دیکھا تو جائے، یہ روایت کیا ہے؟ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے صفین والے دن، اس روایت کو غور سے پڑھیے گا، صفین کی جب صلح ہوئی یا مسئلہ تحکیم ہوا، اس وقت ایک گروہ الگ ہونے والا تھا جس کو خارجی کہتے ہیں. پہلے انہوں نے اس صلح پر اعتراضات کیے اور انہوں نے کہا کہ ہم صلح نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا جب جنگ جمل میں صلح ہونے لگی تو اس وقت بھی انہوں نے رات کو آگ لگا کر مسلمانوں کو دوبارہ فرقہ واریت میں بھی، جو مرزا صاحب کا اصل آج کل اصول ہے، یہی اصول اس وقت کے خارجیوں اور باغیوں کا بھی تھا. ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، یہ پورا ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہونے لگتے ہیں تو یہ درمیان میں ایسی کوئی نہ کوئی فتنہ انگیز بات کر دیتا ہے. تو جنگ جمل بھی انہوں نے کروائی، اور جب جنگ صفین میں تحکیم ہونے لگی، صلح ہونے لگی، اس وقت بھی انہوں نے اس صلح کو ناپسند کیا. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں صلح کو قبول کرو اور یہ صلح نہ کرنے والی اپنی رائے پر تہمت لگاؤ، اس کو تم غلط سمجھو، یہ تمہاری غلطی ہے، صلح کرنی چاہیے. اور پھر انہوں نے مثال کے طور پر یہ پیش کیا کہ دیکھو، غور کرو، جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں صلح ہونے لگی تھی، ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کافر تھے، حضور نے تب صلح کر لی. اب تو دونوں طرف مسلمان ہیں، اب تو صلح کرنا زیادہ حق بنتا ہے، زیادہ ضروری ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ دیکھو وہ بھی ان کے برابر کے، وہ بھی ان کے برابر کے، وہ ان کو جس کے اندر کہتے ہیں کہ بالاولا، قیاس بالاولا. جیسے قرآن مجید میں ہے نا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین کو اف نہیں کہنا، تو گالی بالاولا نہیں دینی، برا بلا بالاولا نہیں کہنا. تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے کافروں کے ساتھ بھی صلح کی ہے تو یہ تو پھر مسلمان ہے، ان سے صلح کرنا تو زیادہ ضروری ہے. اور ان کی رائے کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ الزام خود کو دو، یعنی خود کو دو. یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی غلطی ہے اور وہ تو ایسے کافر ہیں اور وہ ایسے ہیں، کہا کہ تم جو صلح نہ کرنے والے ہو اور صلح کو پسند نہیں کرتے ہو، یہ تمہاری غلطی ہے. اچھا، یہ صلح پہ اعتراض کیوں کر رہے تھے؟ اس کی کیا وجہ؟ وہ صلح پہ اعتراض اس وجہ سے کر رہے تھے کہ جب مسلمانوں کے دو گروہوں کی ہو جائے گی صلح، اور صلح اسی پر ہوگی کہ آپ فیصلہ قاتلین عثمان سے بدلہ لو، تو جب قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی باری آئے گی تو ان کی ہی گردنیں اترنی تھی، ان کے ہی بڑوں کے جو ہے نا، جو اشتر نخی اینڈ کمپنی تھی، انہی کے سر جدا ہونے تھے تن سے، تو ان سب کو ذرا مار پڑنی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا. اب بات یہ ہے کہ وہ بعد میں پھر خارجی کیوں بنے والا؟ بعد میں اسی لیے خارجی بن گئے کہ اب ان دونوں کی تو ہوگی تحکیم، تو اب ہماری باری آئے گی، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم پہلے ہی علیحدہ ہو کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیں. اور پھر اس وقت انہوں نے ان دونوں مسلمان گروہوں کو کافر کہا تھا. بالکل. اور ذرا غور کیجئے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کے بھی گروہ کو کیا کہہ دیا، جو الگ ہونے والے خارجی تھے، اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ کے گروہ کو بھی کیا کہہ دیا، کافر کہہ دیا. اب مرزا حضرت علی کے گروہ کو تو نہیں کہہ سکا، لیکن دوسرے گروہ کو کافروں کے ساتھ یہ مثال دے کر ملا کر گویا کہ اس نے بھی ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے. یعنی جس طرح اب یہ سیدنا معاویہ کے گروہ کے اوپر اس طرح کی تانو تشنیع کرنا چاہتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ یہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اس طرح تو یہ جب ان کی باتیں نہیں مان رہا تو دشمنی تو ان کی پہ گئی. جی بالکل. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت
معاویہ کے مسئلہ تحکیم کو تسلیم کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر رہا؟ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کو رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امام اور مسلمانوں کا حکمران مان لے تو یہ کیوں نہیں مانتا؟ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو اپنا امام خلیفہ مانتے تو یہ کیوں نہیں مانتا؟ اور جب انہوں نے یقین جانیے، یہ میں تمہیں چیلنج کے طور پر بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ روئے زمین پر کوئی ایک صحیح حوالہ ہو، حدیث کا ہو یا طریق کا ہو، کہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ بھی معاویہ کی غلطیاں نکالی ہوں۔ جتنی باتیں آج مرزا صاحب اعتراض کرتے ہیں، کیا ان احادیث کا حضرت حسن کو نہیں پتا تھا؟ کیا ان احادیث کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا؟ جو آج تم معاویہ رضی کی خرابیاں پیش کر رہے ہو، کیا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ان کی وہ خرابیاں اپنی زبان سے بیان کی ہیں؟ کیا عوام الناس کے سامنے وہ خرابیاں رکھی ہیں؟ گویا کہ جن کو امام حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے مانا اور ساری زندگی ان کی ذات کے اوپر ایک حرف بھی نہیں بولا، تو یہ آج مرزا ان کے اوپر بول کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حسن و حسین کو بھی نہیں پتا تھا، میں ہی سارا جاننے والا ہوں۔ یہ تو ان کے بھی مخالف ہے، دشمن ہے ان کا، جس کو وہ اپنا مان رہے ہیں مرزا ان کو اپنا دشمن مان رہا ہے۔